السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب خاص ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ ایسی ہی ایک شب کے جھرمٹ میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک تشریف فرما ہوئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان رفعتوں کو، ان بلندیوں کو، ان عظمتوں کو میرے محبوب اور آپ کے اور میرے آقا و مولا پہنچے جہاں کسی کا وہم، خیال اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ علم کلام پر مشتمل اس کتاب کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول درج کیا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ میری روح زنگ آلود ہو تو میں اپنی روح پر پاک روحوں کو قیاس نہیں کر سکتا۔ پاک لوگوں کی روحیں
پرواز کرتی ہیں اور ان کی رفتیں دیدنی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کیا، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش عالم برزخ ہے، عالم امکان اور عالم وجود میں. جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے. تجلیات عرش الہی سے چھن کے اس دنیا پہ آتی ہیں. اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب نہ لا سکے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں. کہتے میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک، معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. تو آواز آئی، ارجے لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ. وہ رفعتیں انہیں دی گئیں، وہ عظمتیں انہیں دی گئیں جو انہی کا مقصوم ہے. آج لوگ الجھ رہے ہیں اور اس کو ناپنے اور تولنے بیٹھ گئے جو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہو، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کچھ نظر نہیں آیا؟ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ آہ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو وہ جن رفعتوں تک پہنچے، جن بلندیوں تک پہنچے، وہاں کسی کا وہم اور کسی کا گمان بھی نہیں پہنچتا. میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے. تو وہ ان بلندیوں تک پہنچے، ان رفعتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واقعہ معراج کو بیان کرنے سے قبل سبحان کا کلمہ نور بولا، چونکہ یہ ایک واقعہ ایسا تھا جس سے انسانی عقلیں حیرت میں ڈوب جائیں گی. اس لیے پہلے فرمایا سبحان اللہ، وہ ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے، جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے مختصر حصے میں. وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ سیر کروائی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے عبد خاص کو اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عجائب قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کروائی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو حضور کا معراج کا سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے.
اور مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ معراج عربی میں اسم اعلیٰ کا صیغہ زینہ عروج، اوپر چڑھنے کا آلہ، ایک نورانی سیڑھی تھی جس پر حضور مسجد اقصی سے آسمان تک تشریف لے گئے۔ ویسے حضور علیہ السلام کا یہ سفر 5 مراحل کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور براق پہ آئے، اور یہ ایک نوری جانور تھا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدے اتنی سری تھی کہ جہاں اس کی قدم پڑتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا سری و رفتار۔ میرے اور آپ کے 5.5-6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں نور ہیں صرف، اور وہ بھی ساری نور نہیں، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، ان میں 2 سیاہ نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے۔ اور میں یوں نظر اٹھاؤں تو پہلے دوسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ اس شخص کی نظر ہے جس کے 6 فٹ کے وجود میں صرف 2 مہین سے نقطے نور ہیں، اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس نے تو قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پہنچا ہوگا، اور میرے حضور اس پر جلس۔ یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کوئی اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ نہیں سکتا، ہوا کی مزاحمت گوارا نہیں کر سکتا، پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کے اوپر سوار ہونے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ پھر اس رفتار کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں کوئی عزیز بھی کھڑا پہچان نہیں پاتا۔ کو آتا ہے آپ گزر گئے، میں کھڑا تھا، کہا معذرت میں تیزی میں تھا۔ تو جب آدمی تیزی میں سرعت میں ہو تو اس میں اپنے سکے عزیز کو بھی پہچان نہیں پاتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اس رفتار سے گزرے۔ معرفت کا عالم یہ ہے، مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کی معرفت، حضور کی پہچان کا عالم۔ اچھا، تیز رفتار سواری ہو تو اس کو ایک دم اگر آپ اتاریں گے تو کرش ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ اس لیے اس کو پہلے رفتار کم کرتے ہیں، پھر رن وے پہ ڈالتے ہیں۔ لیکن شاہ سوار کی عظمتوں کو خراج پیش کریں کہ براق کو فوراً مسجد اقصی میں اتار لیتے ہیں۔ اور یہ میرے حضور کی اپنی رفتار نہیں ہے، یہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے حضور پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی پہ تشریف لے گئے جو براق سے زیادہ سریع و رفتار تھی۔ سیڑھی کو ہی عربی میں معراج کہتے ہیں، اور اس وجہ سے اس پورے واقعہ کا نام واقعہ معراج ہے۔ تو وہ براق سے زیادہ سریع تھی، حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے اور پہلے آسمان تک پہنچے۔ پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے۔ سعادت کے لیے فرشتے اپنے پروں پہ حضور کو بٹھاتے، اور یوں حضور کا سفر جاری رہا۔ یہ تیسرا مرحلہ تکمیل کو پہنچا۔ 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل کے پروں پہ گئے، اور جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حامل وحی برتر خورام، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی۔ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جبریل کو میرے حضور نے کہا کہ کہاں سے چلے ہو، یہاں تک پہنچے ہو، اب راستے میں ساتھ تو نہ چھوڑو، آگے بڑھو۔ اے حامل وحی، اے وحی لانے والے، اب آگے چلو نا۔ تو عرض گزار ہوئے اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ نور بشر دا چگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔
تو میں کہتا ہوں سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں کام سمجھ میں آ گیا تھا کہ بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں اور نور بھی پیچھے کھڑے ہیں اور مصلی پہ میرے حضور کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے آ جائیے، بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہوں یعنی عرش بری دیاں گلیاں۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، کیسا منظر ہے کہ حضور کے قدموں کو جبریل بوسے دے رہے ہیں۔ میرے امام بولے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو جبریل حضور کے قدم چوم رہا ہے، کیسا منظر ہے۔ کسی نے پوچھا جبریل کو تصور میں کہ حضور کے قدم چومے تو بتا کیا لطف ملا، تو جواب آیا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تو جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چوم رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر سدرہ سے اللہ کے محبوب پھر آگے بڑھے۔ وہاں سبز نوری تخت آیا جس کا نام رف رف تھا، اس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، اور پھر وہ کہاں تک گیا جہاں تک اللہ نے چاہا۔ میرے امام بولے رف رف تیرا فر فر گیا، اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب، تقلیب لفظی۔ رف رف کو اگر الٹ پڑھیں تو فر فر بنتا ہے۔ وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لفظ کا بدلنا۔ تو اب رف رف کو اگر الٹ پڑھیں تو فر فر بنتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے رف رف تیرا فر فر گیا، اللہ اکبر، تا ہفتمی گوہر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی منتہائے پرواز ہو گئی۔ پھر آواز آئی ادن منی یا احمد، پیارے اور آگے بڑھیے۔ اب یہ 5 مرحلے مکمل ہو گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے، پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے۔ یہ 5 مراحل مکمل ہو گئے۔ اب آواز آئی ادن منی یا احمد، تو محبوب کریم نے قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھا۔ ان 5 مراحل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں سے پہلا آسمان، 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے سدرہ، اور وہاں سے جہاں تک رف رف گیا، ان 5 مراحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ میرے حضور کی رفتار کا عالم ہے، اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی محبوب آگے بڑھی، حضور نے پھر قدم اٹھایا۔ تو 5 مراحل اور 5 مراحل کے برابر ایک قدم، ان 6 مرحلوں میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ آواز آتی گئی، قدم اٹھتے گئے، بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہ کیا لمحے تھے، کوئی تھا ہی نہیں وہاں، کوئی کیا بتائے۔ آواز آئی ثم دنا فتدلی، اللہ اکبر۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ اب وہ قربت کا کیا عالم تھا، کوئی پیمانے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی زاویے نہیں ہیں کہ جن سے اس قربت کو بیان کیا جا سکے۔ میرے رب نے خود بیان کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہا کہ کیسی قربت ہوئی جس طرح 2 کمانیں ملتی ہیں، 2 کمانوں کے ملنے جیسی قربت ہوئی۔ اب 2 کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ محاورہ عرب کیا تھا کہ جب 2 سردار آپس میں صلح کرتے تو اپنی محبت کا، اپنی صلح کا اعلان اس طرح کرتے کہ کھلے میدان میں آتے اور اپنی اپنی کمانیں لے کر کے ان کو جوڑتے، بھرے مجمع کے سامنے باقی قبائل کے عمائدین بھی ہوتے، تو کمانیں جوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے 2 ہیں،
سردار دو ہیں، لیکن ہماری باہمی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری کمانیں بھی دو ہیں، لیکن ان سے اب نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا، اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ہماری کمانیں اگرچہ دو ہیں، ہم نے کمانیں جوڑ لی ہیں، ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں یہ محاورہ عرب کے مطابق بتایا گیا کہ جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو اور تمہاری کمانیں دو ہوتی ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہوتا ہے، تو کہا سن لو یہ میرا محبوب ہے اور ہماری کمانیں اگرچہ دو ہیں، کمان ایک نہیں ہوئی۔ الوہیت اور عبدیت کی کمانیں الگ الگ ہیں، لیکن خبردار تیر ایک ہی ہوگا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ایسے کفار کی جانب پھینکے، شاہت الوجوہ اللہم عارب قلوبہم وزلزل اقدامہم۔ حضور کنکر پھینکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں، اس لیے کہ کمانیں دو ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے۔ کمانے دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہوگا، اس لیے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے رسول اللہ سے اعلان جنگ کیا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اس لیے کہا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اتنی قربت ہوئی جس طرح کمانیں جڑتی ہیں۔ اچھا یہ تو سمجھانے کے لیے تھا، کہا او ادنا، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہانی بیان کی، باقی رہی بات قربت کی، او ادنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ اب اس کو کیسے بیان کریں؟ یہاں عقل سوختہ پا ہے، یہاں فہم و ادراک دم بخود ہیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ یہ ایک تمثیل تھی، کہا تمہارے سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے جس طرح کمانیں جڑتی ہیں، باقی بات قربت کی، او ادنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام خاص نصیب فرمایا ہے جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے، نہ کسی اور کا مقسوم ہے اور نہ کسی اور کا مقدور ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی۔ پھر اس قربت خاص میں پہنچنے کے بعد ہوا کیا، بات کیا ہوئی؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے عبد خاص سے کوئی بات کی، وہی کہتے ہیں اشارہ خفیہ، وہ خاص بات جو اس ملاقات کا مقصود تھا۔ دیکھیے جب رپورٹنگ کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اب یہ ملنے کے لیے آئے ہیں، اب یہ بیٹھے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، بلا تمثیل، وہاں کی یہ تمثیل نہیں، لیکن میں اپنے انداز میں بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب بات ہوتی ہے تو پھر سب کے کان اس پہ لگے ہوتے ہیں کہ بات ہوئی کیا، مقصود ملاقات کیا تھا، تو سب کچھ توجہات ادھر مڑ جاتی ہیں کہ بات کیا ہوئی، اعلامیہ کیا جاری ہوا۔ ملاقات تو ہوئی اور اس میں ملاقات بھی 1 to 1 ہوئی، لیکن اب بات کیا ہوئی؟ جب ساری سماعتیں ٹھہر گئیں اور ہر کوئی سننے کے لیے بےتاب ہے، آواز آئی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تو کان ٹھہر گئے، سماعتیں رک گئیں۔ وہ کیا بات ہوئی؟ کہا ما اوہا، تمہیں کیا لگے جو بھی کی، اس کو پوشیدہ رکھا، اس کو مخفی رکھا کہ اس نے اپنے بندے سے جو بھی بات کی اس نے اپنے بندے سے بات کی۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کریم علیہ السلام اس قربت خاص میں پہنچے۔ ایک تو اللہ جل شانہ کا دیدار کیا، اللہ جل شانہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کا جلوائے زیبا دیکھا اور دیدار الہی سے فیضیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی۔ یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں یہ معراج کی حکایت ہے۔ اللہ کے محبوب جب حاضر خدمت ہوئے بارگاہ عزدی میں، اب یہاں غور کیجئے، یہاں بھی سورۃ النجم کے اندر بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے عبد سے بات کی، اور وہاں بھی دیکھیے
سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی عبد کا لفظ بولا گیا، یہ اس لیے کہ اتنی قربتیں نصیب ہوئی تو کوئی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے. جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں کو دیکھ کر کے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، تو یہاں کوئی اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے. کہا دیکھو اتنی قربتوں کے باوجود عبد عبد رہا، معبود معبود رہا. عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ مٹا نہیں، وہ برقرار رہا. لیکن ملاقات بھی ہوئی، قربت کی بھی انتہا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود عبد اور معبود کا باہمی فرق بھی باقی رہا، اور اس نے اپنے بندہ خاص کو بہت کچھ عطا کیا، جھولیاں بھر دی. حضور بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مالک میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے. یہ معراج کی حکایت ہے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں. 22 تشہد منقول ہیں کتب حدیث میں. یہ تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حکایت معراج ہے. میری مالی جانی بدنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام اور رحمتیں اور برکتیں محبوب پہ نازل ہوئیں، اور سلامتیوں کا یہ وعدہ حضور کی امت کے حصے میں بھی آیا جب حضور نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلامتی ہمارے لیے اور نیک صالح اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے. تو حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنی آغوش میں لے کر کے کیا، جمع کے صیغے کے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کا ذکر کیا، لیکن علینا کے اندر جو جمع کی ضمیر ہے اس میں گناہگاروں کو بھی سمیٹ لیا. اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے. حضور نے گناہگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. معراج کی ان خلوتوں میں پہنچ کر بھی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور حشر کا دن بھی ہوگا تو حضور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو وہ عبد خاص نے وہاں پہنچ کر کے بھی گناہگار امت کو یاد رکھا، اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت اللہ کے حضور اس کی گزارشیں کی. اور معراج اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. حضور کی بلندیاں، حضور کا عروج، آقا کی عظمتوں کا بانکپن تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے گناہگار امت کا بھی کام بن گیا. ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن گیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جو بہت کچھ دیکھا، مشاہدات کیے، اس میں حضور نے جنت کو بھی دیکھا، حضور نے جہنم کا بھی ملاحظہ کیا، اور اپنے رب کے دیدار سے بھی مالا مال ہوئے. اور امت کے لیے حضور بہت کچھ لے کر کے واپس پلٹے. معراج پہ گئے تو امت کی بخشش کی رب سے ضمانت لے کر واپس آئے، لیکن راستے کے اندر حضور نے بہت سارے لوگوں کو مختلف حالتوں کے اندر دیکھا. اس میں سے کچھ بد نصیب وہ تھے جن کے سر پتھر سے کوٹے جا رہے تھے، اور پتھر سے سر کوٹنے کی وجہ سے جس طرح کیما بن جاتا ہے یہ ان کے سروں کی حالت ہو جاتی تھی. تو جبریل امین سے کہا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھل رہا کرتے تھے. ان کی نیند اور زیادہ گہری ہو جاتی جب نماز کا وقت ہوتا، اور ان کا سرانے سے سر ہی نہ اٹھتا، اور ان کے سر بوجھل ہو جاتے نماز کا سن کے اور نماز کے حوالے سے. اب یہ ایک طرف تو معراج کا خاص تحفہ ہے جو ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے 5 نمازوں کی صورت میں. اور وہ آپ علماء سے بارہا سن چکے ہیں کہ نمازیں پہلے 5 نہیں 50 عطا کی گئی تھی، اور اللہ کے محبوب ان 50 نمازوں کو خوشی خوشی لے کر کے جب تشریف فرما ہوئے چھٹے آسمان پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے کیا ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 نمازوں کا تحفہ نصیب ہوا ہے. تو کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے امت کا تجربہ ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے.
تو اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے کہنے پہ بارگاہ ازدی میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ حضور نے جب دیکھا جلوہ مالک کا، اس سے مشرف کیے گئے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، تصویب کی، اس کی تائید کی، اس کی تکذیب نہیں کی۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے، ذرا غور کیجئے، جمال خدا دیکھا تو پھر آنکھ نے دل سے پوچھا ہوگا کہ دل یہ وہی ہے؟ تو دل نے اس کی تائید کی، اس کی تصدیق کی، اس کی تردید نہیں کی۔ مطلب کیا کہ دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا، آج آنکھ نے دیکھا۔ تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ میں یہاں آ کر کے بیٹھا ہوں، کسی شخص نے مجھے اگر پہلے نہیں دیکھا تھا اور کسی کے کہنے پہ وہ یہاں آ گیا ہو، تو جب یوں ہی میں یہاں سے یا آ کے بیٹھا ہوں تو وہ اسے پوچھے کہ جناب یہ وہی ہیں، تو اس نے اگر دیکھا ہو تو بلا دھڑک کہے گا ہاں وہی ہیں، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو وہ کہے گا پتہ نہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بلا دھڑک کہیں گے کہ ہاں ہاں یہ وہی ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کی۔ تو مطلب کیا کہ قلب مصطفیٰ نے جمال الہی پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا تھا، جس کی تمنائیں بے تاب رہتی تھیں، جس کے لیے راتوں کے رت جگے تھے، جس کے لیے سحری کے سجدے تھے، جس کے لیے خلوت میں توبہ کے آنسو تھے، کیا یہ وہی ہے؟ جب دل سے آنکھ نے پوچھا تو دل پکار اٹھا ہاں یہ وہی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اس کی تکذیب نہیں کی۔ مطلب کیا دل نے پہلے ہی دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ دیکھے دل پہلے دیکھ لے؟ قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ ابو لہب سے سوال ہوتا ہے قبر میں یہ کون ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈلواتا تھا، جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آیا تھا، جانتا نہیں تو دار الندوہ میں بیٹھ کے سازشیں کس کے خلاف تیار کی تھی، کس کی گرفتاری کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا تھا، 300 اوقیہ چاندی کس کے لیے انعام رکھی تھی، لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو ساری زندگی میرے حضور کو دیکھتا رہا، آج قبر میں اترتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں علم الدین بتا یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ کسی نے کہا نا آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے۔ تو کہا کہ یہ بتا کون ہے، تو اس نے کہا یہ پیچھے ہٹو، پہلے مجھے قدم تو چوم لینے دو، اگر میں جانتا نہیں تو درود کیوں پڑھتا تھا، اگر پہچانتا نہیں تو قصیدے کیوں گاتا تھا، اگر جانتا نہیں تو جان جیسی متاع عزیز کیوں واردی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور جو صدیوں بعد مومن سالے قبر میں اترتا ہے، عاشق رسول قبر میں اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو ساری زندگی میں تو راہیں ہی ان کی تکتا رہا، مجھے تو پیر میر علی شاہ نے پورا نقشہ بتایا تھا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے،
متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نہ مد بھریاں. یہ تو وہی ہیں، میں تو ساری زندگی ان کے انتظار میں کھڑا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. کہا میری تو زندگی گزر گئی ان کی راہیں تکتے ہوئے، ان کا انتظار کرتے ہوئے. اچھا جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے. اقبال بولے در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ماز نام مصطفیٰست. کہا مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں. تو ہر مومن کے دل نے تو حضور کو دیکھا ہے، اگرچہ آنکھ نے نہیں دیکھا. تو جب دل نے جو دیکھا ہو، جب وہ آنکھ میں آئے، یہی تو پھر بانک پن ہے زندگی کا، یہی تو عروج ہے، یہی تو معراج زندگی ہے. اس لیے قلب مصطفیٰ نے تو پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا. آنکھ نے دل سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں دیکھی، تکذیب نہیں کی. ذرا آگے بات کیجئے. افتمارونہ علی ما یری. کہا تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے اسے دیکھا کہ نہ دیکھا. افتمارونہ، تم اس بات پہ بحث کر رہے، اس جھگڑے میں لگے ہوئے ہو. علی ما یری، اس بات پر جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا. کرو بات. افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث میں لگے ہو کہ کیا اس نے دیکھا، اس کے دیکھے پر تم بحث کرتے ہو. اللہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اللہ فرماتا ہے دوسری بار بھی دیکھا. تو حضور پھر گئے دوسری بار، تو دوسری بار دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. 5 کی تخفیف ہوئی، 45 رہ گئیں. واپس آئے تو حضرت موسیٰ سے پھر چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی. تو کہا کہ میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، ایک بار اور جائیے. پھر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. 45 سے پھر 40 رہ گئیں. حاضر خدمت اللہ کی بارگاہ میں ہونے کے بعد واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور یہ 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. پھر گئے، پھر 5 معافی ہوئی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ حضور کا جانا ہوا. یہ حدیث میں ہے. 5 نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے. فرمایا مجھے رب سے حیا آتی. عادت باری یہ ہے ہر بار 5 نمازوں کی معافی ملتی. اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو اب کہ جب جاؤں گا تو یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی. تو تحفہ ایک دیا ملا تھا، تو میں وہ 5 نمازیں بھی میری امت نہ پڑھ سکے. گویا حضور نے توقع کی اپنی امت سے کہ میری امت 5 نمازیں تو پڑھے گی. وہ بد نصیب امتی ہے جس کو 5 نمازیں بھی نصیب نہیں ہیں. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، تو اللہ دیتا ہی 5. بار بار تبدیلی بھی نہ کرنا پڑتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی تو آئی ہے، تو یہ تبدیلی بھی نہ آتی. اللہ کے علم میں تھا، اس کا علم حصولی اور حادث نہیں ہے، اس کا علم قدیم ہے اور حضوری ہے. تو اسے پتا تھا بالآخر 5 رہ جائیں گی، تو وہ دیتا ہی 5. تو سنو ذرا، اگر اللہ پہلے ہی 5 دیتا، مجھے اور آپ کو پتا کیسے چلتا کہ اللہ کے ہاں حضور کی قدر کیا ہے؟ یہ بار بار جانا اور حضور کا آنا اور نمازوں کی رخصت ملنا، یہ اللہ کے ہاں حضور کی قدر و منزلت کا عالم تھا اور اس کا ظہور ہونا تھا. اس لیے 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کرم کیا، بڑی ہمدردی کی ہمارے سے کہ بار بار حضور کو کہتے رہے اور حضور جاتے رہے. یقیناً یہ ہمدردی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ. یہ بہت بڑی ہمدردی اور بہت بڑا احسان ہے. لیکن علماء کہتے ہیں ایک لالچ ان کی اپنی بھی تھی. وہ کیا؟ کہا انہوں نے طور پہ کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا لن ترانی، نہیں تم دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں تاب نہیں کہ میرے جلووں کو دیکھ سکو. کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ ڈالا، پہاڑ تاب نہ لا سکا. خر موسیٰ سائے کا قرآن بتاتا ہے. اٹھے تو توبہ کی، مالک میں رجوع کرتا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا. تو وہ تجلی کی تاب نہیں لا سکے تھے. اور آج جب چھٹے آسمان پہ تھے اور حضور جا کے دیکھ کے آئے تو کہا چلو جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں.
जिन्ना अखियां दिल बर तकिया ओ अखियां ही तक लइयां तू मिलियो ता साजन मिलिया हुण आसां ही लग रहियां। इसलिए बार बार भेजते थे हुजूर जाएं और पलट के आएं और उन आंखों को देखूं जिन्होंने जमाले किबरिया देखा है, जिन्होंने जमाले खुदा देखा है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आए और 5 नमाजें रह गई। हजरत मूसा तो अर्ज गुजार हुए थे कि हुजूर एक बार और जाइए। फरमा मुझे रब से हया आती है। उम्मत से तवक्को रखी कि मेरी उम्मत नकम्मी ना हो कि 5 नमाजें तो कम अज कम पढ़ ले। अब मैं और आप मेराज की शब खास में, रहमतों के उतरते हुए हुजूम में और इस अनवार के झुरमट के अंदर जरा आइए अपने आप का मुहासबा करें कि हम कहां खड़े हैं। आज के दिन की 5 नमाजों का हिसाब लगाएं। अगर हम आज 5 नमाजें पढ़ी हैं, अदा की हैं, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हुजूर के मेराज की महफिल में हाजिर हो करके हुजूर अलैहिस्सलाम से में शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन अब अगर हुजूर का लाया हुआ तोहफा जो रब की जानिब से था और वो 50 नमाजें जो बिल आखिर 5 रह गईं, और ये बात भी ज़हन नशीन रखिए, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। तो 5 नमाजें रह गई 50 से, तो उसने एक और ज़ाब्ता दिया, मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करे 10 का सवाब दूंगा। नमाजें पढ़ोगे 5, सवाब 50 का अता किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की बातें नहीं बदलती हैं। तो मैं और आप यहां खड़े होकर देखें कि हम किस जगह खड़े हैं। क्या हमारी 5 नमाजें पूरी हैं सवेर से लेकर इस वक्त तक? और अगर नहीं हैं तो फिर अल्लाह के महबूब ने तो नमाजों को आंखों की ठंडक करार दिया। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। तो रात सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लो और 5 नमाजें भी गिन लो। अगर नमाजें पूरी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर नमाजें पूरी नहीं है तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि अल्लाह के हुजूर सजदे की तौफीक नहीं। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है रिस्क नहीं छीनता, आबो दाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसके आंगन में रोशनी नहीं, चांद को नहीं रोकता कि तेरी किरणें इसके वेड़े में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई है। तो नमाजों का नसीब होना ये अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। मैं और आप देखें कि हम कहां खड़े। देखिए दौलत तो कुफार को भी मिलती है। अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे राजी है, उसे भी देता है जिससे नहीं राजी, लेकिन सजदों की तौफीक उसे ही देता है जिस पे वो राजी है। तो 5 गाना नमाज शियारे जिंदगी बना लीजिए, नमाज कज़ा ना होने पाए। कयामत के दिन बेनमाजी उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, शद्दाद खड़ा होगा। मुझे बताइए हम में से कोई ये गवारा करता है हम उस सफ में खड़े कर दिए जाएं जहां दुश्मनाने खुदा खड़े हों? आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हशर के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। हर कोई सजदा करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ता वो भी करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, वो आरजू रखने के बावजूद सजदा नहीं कर पाएगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब कयामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। पहला सवाल बंदे से ये होगा। यार चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें और अशरफुल मखलूकात सोया रहे। जब सुबह का वक्त होता है हशरातुल अर्ज़ भी बिलों से निकल के रब की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। दरख्तों की शाखों पे चिड़ियां परिंदे वो भी अल्लाह की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के गीत गा रहे होते हैं और अशरफुल मखलूकात खराटे ले रहा हो। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? आइए 5 गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले। इस मजलिस में बदबख्ती से अगर कोई बेनमाजी है तो आज
عزم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. اور اگر آپ 5 گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ عزم کر کے جائیے اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاکید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے. بندہ بندگی سے سجتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، اور سجدے بھی رکھے گئے، اور قعدے بھی رکھے گئے، اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے. لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے بھی کیسا بندہ ہے، اور اللہ کی کیسے رحمتیں اس کے اوپر اتریں گی. خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے. انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ. ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں، تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں. تو یہ سجدہ ہے جو انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں. وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں. تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے. یہ سچی محبت کی علامت ہے. خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے، تو اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے. سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مکفل ہیں. اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے. دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے میاں بیوی. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں. اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے. اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو. دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے. صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ. لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے. معراج النبی کا تحفہ ہے، خاص تحفہ ہے، وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے.
اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا، 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ اللہ اکبر، حضور سے خود کا بیما نشرفوں کا یا احمد، حبیب ہم آپ کو کس چیز سے نوازیں؟ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب، دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب بتا آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ شر بنسبتی الیکا بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلی، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، محبوب آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا۔